الحمد للہ الذی خلق الانسان والصلاة والسلام علی عبدہ الذی فضلہ بالعلم والاعجاز والبیان وعلی سائر اہلہ واصحابہ صلاة قائمة علی ممر الزمان اما بعد۔ قطر سے عبدالباسط بھائی نے سوال کیا ہے کہ زکوٰۃ اور صدقہ فطر کس پر واجب ہیں، اس کے بارے میں وضاحت کریں۔ دیکھیے گا، صدقہ فطر وہ شخص پر واجب ہوتا ہے جس پر زکوٰۃ واجب ہوتی ہے، اور زکوٰۃ اور صدقہ فطر کا نصاب ایک ہے لیکن تھوڑا سا فرق ہے۔ زکوٰۃ کا نصاب وہ تو یہ ہے کہ کسی کے پاس ان چار چیزوں میں سے کوئی چیز ہو تو اس پر وہ زکوٰۃ واجب ہوتی ہے۔ سونا 7.5 تولے، چاندی 52.5 تولے، یا مال تجارت ہو جس کی قیمت 52.5 تولے چاندی تک پہنچتی ہو، یا نقدی ہو جس کی قیمت 52.5 تولے چاندی تک پہنچتی ہو۔ کسی کے پاس اگر یہ چیزیں ہیں تو وہ صاحب نصاب ہے، اس پر زکوٰۃ واجب ہے۔ اور جو صدقہ فطر اور قربانی کا نصاب ایک ہے۔ صدقہ فطر اور قربانی کا وہ نصاب ہے جو حرمان زکوٰۃ کا نصاب ہے۔ ایک ہے زکوٰۃ واجب ہونے کا نصاب، وہ تو میں نے آپ سے عرض کیا کہ جس پر زکوٰۃ واجب وہ زکوٰۃ ادا کرے گا۔ ایک ہے کہ حرمان زکوٰۃ کا نصاب کہ فلاں شخص زکوٰۃ نہیں لے سکتا، زکوٰۃ اس پر واجب بھی نہیں ہے لیکن زکوٰۃ لینا اس کے لیے جائز بھی نہیں ہے، زکوٰۃ سے وہ محروم ہے۔ تو یہ مختلف ہے۔ حرمان زکوٰۃ کا نصاب کیا ہے؟ 5 چیزیں، 4 چیزیں یہی سونا، چاندی، نقدی و مالی تجارت، اور 5ویں چیز اگر کسی کے پاس ان کے علاوہ 4 چیزوں کے علاوہ ضرورت سے زائد اتنا سامان ہے، ضرورت کی چیزیں جو روزمرہ استعمال کی چیزیں ہوتی ہے بنیادی، اس سے کے علاوہ زائد اتنا سامان ہے جس کی قیمت 52.5 تولے چاندی تک پہنچتی ہو، تو ایسا شخص وہ زکوٰۃ نہیں لے سکتا۔ تو یہی نصاب ہے صدقہ فطر کا۔ کسی کے پاس یہ چیزیں ہیں تو اس پر صدقہ فطر بھی واجب ہے اور اس پر قربانی بھی واجب ہے۔ تو زکوٰۃ اور صدقہ فطر کے نصاب میں وہ تھوڑا سا فرق ہے، اور میں نے آپ سے عرض کر دیا۔ باقی مشہور ہے کہ صدقہ فطر ہر شخص ادا کرے گا، بعض علاقوں پہ تو نہیں، جو شخص صاحب نصاب نہ ہو اس پر صدقہ فطر واجب نہیں ہے۔ صدقہ فطر صرف صاحب نصاب پر واجب ہے، ٹھیک ہے؟ تو ہر شخص پر وہ واجب نہیں ہے، ہر شخص وہ ادا نہ کرے، یہ مشہور ہے تو یہ بات درست نہیں ہے۔ دبئی سے ایک شخص نے سوال کیا ہے کہ میں نے سحری کے وقت منہ میں نسوار رکھی ہوئی تھی، اسی حالت میں صبح کا وقت داخل ہو گیا، 5 منٹ بعد پتہ چلا تو فوراً پھینک دی۔ سوال کرنے پر معلوم ہوا کہ ذرات اندر نہیں گئے۔ اگر واقعتاً ذرات اندر نہ گئے ہو تو پھر اس صورت میں وہ روزہ ہو گیا ہے اور روزہ وہ فاسد نہیں ہوا۔ اصل میں جو منہ ہوتا ہے منہ، اس کی 2 حیثیتیں ہیں۔ ایک حیثیت اس کی ظاہر کی ہے، اس کو ظاہر کا حکم، ظاہر جسم کا حکم حاصل ہے۔ تو جس طرح ظاہری بدن پر کوئی پانی ڈالنا، کوئی اور چیز ڈالنے سے روزہ فاسد نہیں ہوتا، تو اس طرح اگر کوئی چیز منہ میں ڈالتا ہے اندر نہ جائے تو اس سے روزہ فاسد نہیں ہوتا۔ اور دوسری حیثیت اس کی باطن جسم کی ہے، اس منہ کو باطن جسم کا حکم بھی حاصل ہے۔ جس طرح اگر اندر جسم کے اندر حلق سے ایک چیز معدے وغیرہ میں جاتی، اندر ہی اندر جاتی ہے، اس سے روزہ نہیں فاسد ہوتا، تو اس طرح اگر منہ سے تھوک وغیرہ نیچے چلا جائے، کسی نے تھوک جمع کر لی ہے، نگل لے، ویسے جمع نہیں کرنا چاہیے، تھوک مکروہ لے کر فقہاء نے، لیکن اگر تھوک جمع کر کے نیچے گیا یا تھوک اندر چلا گیا تو اس سے روزہ فاسد نہیں ہوتا۔ کہ گویا کہ ایسا ہے کہ اندر ہی ایک چیز اندرون حصے میں ایک جگہ سے دوسری جگہ میں چلی جائے، تو اسے وہاں اس سے فاسد نہیں ہوتا، تو اس سے بھی فاسد نہیں ہوتا۔ تو اگر نسوار کے ذرات نیچے نہ گئے ہوں تو پھر اس صورت میں روزہ ہو گیا ہے، فاسد نہیں ہوا۔ بنیر سے عمران زیب بھائی نے پوچھا ہے کہ کیا سجدہ تلاوت وضو کے بغیر کر سکتے ہیں، اور سجدہ شکر کا کیا حکم ہے، وہ بھی کر سکتے ہیں کہ نہیں؟ سجدہ تلاوت وضو کے بغیر نہیں کر سکتے۔ سجدہ تلاوت کے جس طرح نماز کے لیے وضو ہونا ضروری ہے، اس طرح سجدہ تلاوت کے لیے بھی وضو ہونا یہ ضروری ہے۔ البتہ اگر کسی نے سجدہ شکر کرنا، ویسے کوئی دعا وغیرہ اس میں مانگنی ہے، تو پھر اس کے لیے وضو ضروری نہیں ہے، وہ اس کے بغیر بھی کر سکتے ہیں۔ قطر سے ایک صاحب نے پوچھا ہے کہ اگر کوئی شخص 12 بجے کے بعد انفرادی تراویح پڑھتا ہو تو اس میں کوئی حرج تو نہیں ہے؟ دیکھیے گا، تراویح کا وقت عشاء سے لے کر صبح تک ہے، جو عشاء کی نماز کا وقت ہے فجر تک، اس طرح تراویح بھی تراویح کا وقت ہے۔ تو بہتر تو یہ ہے کہ جلدی نماز بھی پڑھی جائے اور تراویح بھی جلدی پڑھی جائے عشاء کے بعد۔ البتہ اگر کوئی عذر ہو تو پھر صبح تک جب بھی
جس وقت بھی پڑھنا چاہیں پڑھ سکتے ہیں۔ تو 12 بجے کے بعد 1 بجے کے بعد صبح صادق تک جو ہے نا تراویح پڑھی جا سکتی ہے، اگر کوئی پڑھتا ہے تو اس کی تراویح ہو جائیں گی۔ قطر سے بصیر صاحب نے سوال کیا ہے کہ جس شخص کے گردے ختم ہو اس کے لیے روزوں کا کیا حکم ہے؟ دیکھیے اگر روزے گردے بالکل ختم ہے اور ڈاکٹر یہ کہتے ہیں کہ آپ روزے نہیں رکھ سکتے، روزے اس سے رکھے نہیں جاتے، ضرورت ہے پانی پینے کی مسلسل، تو پھر اس کے لیے یہ ہے کہ وہ روزے نہ رکھیں۔ اب دیکھیے اگر مستقبل میں اس کے لیے ٹھیک ہونے کی امید ہو پھر تو وہ مستقبل میں ان روزوں کی قضا کرے گا، سردی میں یا کسی اور موسم میں۔ البتہ اگر وہ بیماری ایسی ہے کہ مستقبل میں ٹھیک ہونے کی امید نہیں ہے تو پھر اس صورت میں فدیہ دیا جائے گا، فی روزہ جو ہے نا فدیہ دیا جائے گا صدقہ فطر کی مقدار میں۔ اور یہ بھی فقہاء نے مسئلہ لکھا ہے کہ اگر کسی نے فدیہ دے دیا، یہ توقع تھی، یہ امکان یہ تھا کہ ٹھیک نہیں ہوگا، فدیہ دے دیا، اس کے بعد وہ ٹھیک ہو گیا، تو ٹھیک ہونے کے بعد جو ہے نا وہ فدیہ جو ہے وہ صدقہ شمار ہوگا، وہ رمضان کا فدیہ شمار نہیں ہوگا، وہ صدقہ ہو گیا۔ اب اس کو پھر جو ہے روزوں کی جو ہے وہ قضا کرنی پڑے گی۔ قطر سے الیاس خان نے پوچھا ہے کہ کیا سر پر تیل لگانے اور آنکھ میں سرما لگانے سے روزہ ٹوٹ جاتے ہیں؟ اور دوسرا سوال یہ ہے کہ نابالغ بچوں کے پاس جو پیسے ہوتے ہیں کیا اس پر زکوٰۃ واجب ہوتی ہے؟ سر پر تیل لگانے اور اس طرح آنکھ میں جو ہے نا وہ سرما لگانے سے روزہ نہیں ٹوٹتا۔ سرکار دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم سے آنکھ میں جو ہے نا وہ سرما لگانا ثابت ہے۔ کان النبی صلی اللہ علیہ وسلم یکتحل وہو صائم، روزے کی حالت میں سرما لگاتے تھے۔ اور اس طرح ایک صحابی آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی خدمت میں حاضر ہو گئے اور عرض کی کہ یا رسول اللہ اشتکت عینی، میری آنکھ میں کچھ تکلیف ہے، افاکتحل وانا صائم، کیا میں سرما لگا سکتا ہوں جبکہ میں روزے کی حالت میں ہوں؟ تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے اس میں اجازت دے دی کہ ہاں جی آپ سرما جو ہے وہ لگا سکتے ہیں۔ تو اس لیے جو ہے نا آنکھ میں سرما لگانا یہ جائز ہے اور اس سے روزہ نہیں فاسد ہوتا۔ اور نابالغ جو بچے ہوتے ہیں ان کے پیسوں پر زکوٰۃ واجب نہیں ہوتی، اگرچہ ان کے پاس نصاب تک کیوں نہ پہنچتے ہو پیسے، نصاب برابر کیوں نہ ہو، کسی بچے کے پاس 10 لاکھ ہے، 15 لاکھ ہے، 50 لاکھ ہے، تو جب تک وہ بالغ نہیں ہوتا تو اس کی پیسوں پر جو ہے وہ زکوٰۃ واجب نہیں، جب بالغ ہو جائے گا اس کے بعد جو ہے اس کی زکوٰۃ اس کو ادا کرنے پڑے گی۔ اقول قولی هذا استغفر اللہ لی ولکم ولسائر المسلمین فاستغفروہ انہ هو الغفور الرحیم۔